وعن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها رواہ رزین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالصدقہ، صدقے کے ساتھ سبقت کرو، یعنی صدقہ دینے میں جلدی کرو۔ مبادرہ کا مطلب کسی کام کی طرف سبقت کرنا، لپکنا۔ فإن البلاء لا يتخطاها، اس لیے کہ بلا اور پریشانی اس سے آگے نہیں بڑھتی۔ کیا مطلب ہے؟ صدقہ بلا اور پریشانی کو ٹالتا ہے۔ ہاں، اس لیے صدقہ جتنی جلد ہو سکے کرو۔ ہاں، دوسری حدیث میں فرمایا گیا نا الصدقۃ تطفی غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ صدقہ یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ تدفع میتۃ السوء، یہ مصائب و آلام دفع کرنے کے لیے بہت ہی مجرب نسخہ ہے صدقہ کرنا۔ دیکھیے لوگ جو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو ان کو اور کسی سے پوچھتے ہیں تو یہی ان کو مشورہ دیا جاتا ہے صدقہ کرو۔ باب فضل الصدقہ، صدقے کی فضیلت کا بیان۔ ظاہر تو یہی ہے کہ یہ صدقہ اس سے مراد صدقہ نافلہ ہو، لیکن چونکہ مطلق ہے اس لیے یہ ہے کہ زیادہ تر صدقہ نافلہ کے متعلق حدیثیں ہوں گی، لیکن صدقہ واجبہ زکوٰۃ کے متعلق بھی حدیثیں اس میں آ سکتی ہیں، اور فضیلت تو بہرحال دونوں کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ واجب اور فرض کی فضیلت بہرحال نفلی سے زیادہ ہوتی ہے، اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب فإن اللہ يتقبلها بيمینہ ثم يربیها لصاحبها كما يربی احدکم فلوه حتى تكون مثل الجبل، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پاکیزہ اور حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے، عدل بعدل تمر، عدل کا معنی برابر، اور کسب طیب پاکیزہ اور حلال کمائی، ولا يقبل اللہ الا الطیب، یہ جملہ معترضہ آ گیا بیچ میں، اور اللہ پاکیزہ اور حلال چیز ہی کو قبول فرماتا ہے۔ ہاں، تو کہا فإن اللہ يتقبلها بيمینہ، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے دست کرم سے اسے قبول فرماتا ہے۔ کس کو؟ وہ پاکیزہ کمائی سے دی ہوئی ایک کھجور کے برابر جو صدقہ ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے دست کرم سے اسے قبول فرماتا ہے۔ ہاں، یمین کا معنی داہنا ہاتھ ہوتا ہے، مراد اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، ہاں، ورنہ وہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ تو اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس کی کوئی خاص صفت، اس کے جو ظاہری معنی وہ مراد نہیں ہوتے۔ اچھا، ثم یربیہا لصاحبہا، اور پھر اللہ اس صدقے کو اس کے مالک کے لیے بڑھاتا اور پروان چڑھاتا ہے۔ یربی، ربا یربی، تربیہ کا معنی تربیت کرنا، بڑھانا، پروان چڑھانا۔ کما یربی احدکم فلوہ، فلون کا معنی ہوتا ہے ولد الفرس، گھوڑے کا بچھیڑا۔ جس طرح تم میں سے کوئی انسان اپنے گھوڑے کے بچے کو کی پرورش کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پروان چڑھاتا ہے، اس کی پرورش فرماتا ہے اس صدقے کی۔ حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ کھجور کے برابر جو صدقہ تھا وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ متفق علیہ، متفق علیہ حدیث۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہے بندے پر کہ وہ اتنا صدقہ کرے ایک کھجور کے برابر پاکیزہ کمائی سے، تو اللہ اس کا اجر اتنا دے جو پہاڑ کے برابر صدقے کا ہو. یہ اس کا فضل و کرم ہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی صدقے نے مال میں کچھ کمی نہ کی. نقصہ ينقص کا معنی کم کرنا، من مالن میں من یہ زائدہ ہے، یعنی ما نقصت صدقۃ مالن، یہ ہے اصل میں کہ صدقے نے مال میں کچھ کمی نہیں کی. صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ بڑھتا ہے. وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور معاف کر دینے کی وجہ سے، بعفو میں با سببیت ہے کے لیے، اور معاف کر دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے، بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے. کسی شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، اور آپ اس سے انتقام لینے کی طاقت رکھتے ہیں، انتقام کی طاقت رکھنے کے باوجود آپ اسے معاف کر دیں تو اس سے آپ کی عزت بڑھے گی. لوگ کہیں گے دیکھیے آپ بہت اچھے آدمی ہیں، یہ بدلہ لے سکتے تھے مگر بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا. تو معاف کر دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے. ما زاد الا، ما نافیہ الا استثناء کے لیے، وہی پرانی بات یاد کیجیے جو بار بار میں بتا چکا ہوں، اور اس لیے اب حصر کے ساتھ مثبت کا معنی ہو گیا. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور جس نے اللہ کے لیے خاکساری اختیار کی، تواضع اختیار کی، خاکساری اختیار کی، اللہ نے اس کو بلند فرمایا. جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے اللہ اس کو بڑا بناتا ہے، جو تواضع اختیار کرتا ہے وہ بڑا سمجھا جاتا ہے. اس کے برخلاف یہ ہوتا ہے جو آدمی تکبر کرتا ہے. تکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑائی کا اظہار کرنا کہ بس سب سے بڑا میں یہی ہوں، تو پھر اللہ اس کے الٹا اس کے ساتھ کرتا ہے. تکبر اللہ کے سوا کسی کے شائع نشان نہیں. وہ تو وہی ہے کہ وہ بڑا ہے بھی اور بڑائی کا اظہار بھی کرتا ہے، اس لیے اس کے اسماء حسنہ میں سے متکبر ہے. لیکن بندہ بڑا ہو بھی تو بڑائی کا اظہار اس کے لیے عام حالات میں صحیح نہیں، کہ اس کی بڑائی ہے بھی کیا، کیسے اس کی بڑائی ہے؟ کوئی اپنی ہے؟ سب تو اللہ کی دی ہوئی ہے. تو جس نے دی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تم بڑے ہو بھی تو بڑائی کا اظہار نہ کرو. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ دعی من ابواب الجنہ وللجنة ابواب فمن كان من اهل الصلاة دعی من باب الصلاة ومن كان من اهل الجهاد دعی من باب الجهاد ومن كان من اهل الصدقة دعی من باب الصدقة ومن كان من اهل الصيام دعی من باب الریان. فقال ابو بکر ما على من دعی من تلك الابواب من ضرورة فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها؟ قال نعم وارجو ان تكون منهم. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کیا، زوجین من شیء، زوجین کا معنی جوڑا، مثلا 1 درہم نے 2 درہم دیے، 1 روپیہ نے 2 روپیہ دیا وغیرہ، تو جوڑا. یہاں جوڑے سے مراد کیا ہے؟ نہیں، ایک جنس کی 2 چیزیں، نیچے لکھا ہے نا دیکھیے، من جنس واحد. تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا، اور جنت کے کئی دروازے ہیں. دوسری حدیث میں آیا، بلکہ قرآن کریم کی آیت میں ہے
8 دروازے. ہاں اسی لیے آپ کے محشی نے نیچے تعداد بتا دی. للجنت ابواب اے ثمانیۃ 8 دروازے ہیں. فمن کان من اہل الصلاۃ پھر وہ 8 جو دروازے ہیں ان میں سے کچھ کی تفصیل سرکار نے کی. تو جو نماز والوں میں سے ہوگا. نماز والوں سے مراد کیا ہے؟ اے ممن یکثر التنفل جو کثرت سے نفلی نمازیں پڑھتا. دعیا من باب الصلاح اسے باب صلاۃ سے بلایا جائے گا. نماز والا جو دروازہ ہے جس سے نمازی لوگ جائیں گے اندر اس سے اس کو بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الجہاد دعیا من باب الجہاد اور جو مجاہدین میں سے ہوگا یعنی اس وصف کا غلبہ جس پر ہوگا دعیا من باب الجہاد اس سے باب جہاد سے بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الصدقہ اور جو اہل صدقہ میں سے ہوگا صدقہ کرنے والوں میں سے مراد صدقہ نافلہ ہے دعیا من باب الصدقہ اسے باب صدقہ سے بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الصیام دعیا من باب الریان اور جو روزے داروں میں سے ہوگا کثرت سے وہ نفلی روزے رکھتا ہوگا دعیا من باب الریان اسے باب الریان سے بلایا جائے گا. ریان یہ ریجن سے بنا ہے. ری کا معنی ہوتا ہے سیرابی شکم سیر ہونا. ہاں تو چونکہ اس نے اللہ کے لیے اپنے کو بھوکا رکھا اس لیے اسے ایسی سیرابی عطا کی جائے گی کہ جس دروازے سے جنت کے وہ جائے گا اس کا نام ہی باب الریان رکھ دیا گیا. فقال ابو بکرن تو حضرت ابو بکر نے کہا ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورہ کہ جسے ان دروازوں سے بلایا جائے اسے اب کوئی اور کسی اور دروازے کی ضرورت نہیں ہے. فہل مطلب یہ ہے کہ ایک دروازے سے بلائے گا انسان ایک ہی دروازے سے نہ جائے گا کہ سب دروازوں سے جائے گا. ایک سے جائے گا اور ایک سے جائے گا تو دروازے سے جانے کا مقصد کیا ہے؟ جنت میں داخل ہونا. تو دخول جنت جو مقصود ہے وہ تو ایک دروازے سے حاصل ہو جائے گا. فہل یدعى احد من تلک الابواب کلھا حضرت ابوبکر نے پوچھا تو کیا کوئی شخص کسی شخص کو ان سارے دروازوں سے بلایا جائے گا؟ قال نعم سرکار نے فرمایا ہاں. وارجو ان تکون منہم اور مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہو ان لوگوں میں سے. وجہ کیا ہے کہ یہ سارے دروازے کسی نہ کسی خاص نیکی کرنے والے کے لیے ہیں اور چونکہ تم ساری نیکیوں کے جامع ہو 7 طرح کی نیکیاں تم کرتے ہو اس لیے مجھے امید ہے کہ ہر دروازے سے تمہارے لیے پکار آئے گی ادھر سے آ جاؤ ادھر سے آ جاؤ ادھر سے آ جاؤ. تمہارے اوپر ہے جس سے چلے جاؤ گے تو ایک ہی سے. نیچے لکھا نا ارجو ان تکون منہم لانہ کان جامعا لتلک الخیرات کلھا. متفق علیہ. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ یہاں یہ اس سے صدقے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے وہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے. ان کا مقام و مرتبہ بھی ظاہر ہوتا ہے. وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم اليوم صائما قال ابو بکر انا قال من تبع منکم اليوم جنازة قال ابو بکر انا قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا قال ابو بکر انا قال فمن عاد منکم اليوم مریضا قال ابو بکر انا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنہ رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج تم میں سے کون روزے دار ہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا میں. کہ سرکار نے فرمایا فمن تبع منکم اليوم الجنازہ آج تم میں جنازے کے ساتھ کون گیا جنازے کے پیچھے کون گیا؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا میں. پھر سرکار نے فرمایا آج تم میں سے کس نے کس مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا میں نے. پھر سرکار نے ارشاد فرمایا آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی بیمار پرسی کس نے کی مریض کی مزاج پرسی کس نے کی؟
قال ابو بکر انا، سرکار نے حضرت ابو بکر نے عرض کیا میں نے. ہاں ہر سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں میں نے. جناب صوفیہ کے ہاں پڑھیے تو صوفیہ منع کرتے ہیں کہ انا نہ کہو، انا نہ کہو، انا سے منع کرتے ہیں. اور یہاں سید المتصوفین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید المرسلین کی بارگاہ میں انا 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 کہہ رہے ہیں. یہ خود کہہ رہے ہیں اور سرکار منع بھی نہیں کر رہے ہیں. تو پھر اب صوفیہ نے جو یہ کہا ہے کہ انا نہ کہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تکبر، ریا، تکبر کے ساتھ خاص طور سے. انا اصل میں اس میں تکبر کی صورت ہوتی ہے عموماً، اسی لیے انانیت کا جو لفظ ہے تکبر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو مطلب وہ انا جو انانیت اور تکبر پہ مبنی ہو وہ نہ کہو. صوفیہ نے اسی سے منع کیا ہے. اور مطلق اگر انا ہے کہ جس میں انانیت اور تکبر کی بو نہیں ہے، اور بلکہ صرف کسی خاص موقع پر ایک اظہار حقیقت ہے، اس صورت یہ منع نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہم نیک لوگوں نے کیا ہے تحدیث نعمت کے طور پہ اگر کریں اللہ کی نعمت کے اظہار کے طور پر تو یہ تو محمود اور معروف ہے. چلیں اچھا صاحب، سرکار نے فرمایا مجتمعنا فی امر الا دخل الجنہ. یہ چیزیں جس کسی شخص میں بھی یکجا ہوئی تو وہ جنت میں جائے گا. رواہ مسلم. اس میں جہاں بہت سی چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز یہ مسکین کو کھلانا بھی ہے. اور ویسے ایک چیز اور بھی ہے کہ صدقہ کا لفظ کبھی کبھی مطلق نیکی پہ بھی بولا جاتا ہے. صدقہ کا تعلق کوئی ضروری نہیں کہ مال دو تبھی صدقہ ہو. کوئی نیکی کرنا، اچھی بات کہہ دینا، کسی کو دے دینا اچھی بات یعنی کہہ دینا، یہ بھی صدقہ ہے. آگے آ رہا ہے. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمان خواتین، مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کی کسی چیز کو حقیر اور معمولی ہرگز نہ سمجھے. ولو فرسن شاتن، اگرچہ بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو. ایک عورت اگر دوسری عورت کو، پڑوس کی عورت کو کوئی چیز دے، معمولی سے معمولی چیز، تو اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. وہ ہدیہ ہے، سنت ہے، اس کو لینا. وہ دے رہی ہے، سنت ادا کر رہی ہے، تو اس کو حقیر نہ سمجھے. تو ایک تو یہ مطلب ہو گیا کہ یہ جس کو دے رہی وہ حقیر نہ سمجھے کہ ارے مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس تو خود ہی اتنا سارا بھرا پڑا ہے. دے رہی تو جو بھی دے رہی لے لیجیے، آپ لے لیجیے. ٹھیک، آپ کو ضرورت نہیں ہے تو کسی ضرورت مند کو دے دیجیے، اس کو قبول کر لیجیے، ورنہ اس کی دل شکنی ہوگی اس میں. اور دل توڑنا یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے. جس طرح کسی کے دل کو خوش کرنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے. دل بدستاور کے حج اکبر است. دل جوئی کرو کہ یہ اس کا ثواب حج اکبر کے برابر ہے. کسی شاعر نے کہا نا کہ آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ بکتا نہیں بازاروں میں. جابر و حذیفہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقہ. متفق علیہ. حضرت جابر اور حضرت حذیفہ دونوں صحابی ہیں، ان سے روایت ہے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی کا کام صدقہ ہے. دیکھیے وہی چیز ہم کہہ رہے تھے، آ گئی. متفق علیہ.
عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق رواہ مسلم. حضرت ابو ذر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہرگز کسی نیکی کو حقیر اور معمولی نہ سمجھو، اگرچہ تمہارا اپنے بھائی سے شگفتہ روئی کے ساتھ ملاقات کرنا ہی کیوں نہ ہو. شگفتہ روئی کے ساتھ اور کشادہ روئی کے ساتھ اپنے بھائی سے تم ملو تو یہ بھی ایک نیکی ہے، اسے بھی حقیر نہ سمجھو. ہاں ہاں وجہ طلیق کا معنی تو آپ لوگ جانتے ہیں، بہت شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، فیض الادب میں پڑھا ہوگا. وعن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على كل مسلم صدقہ قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يفعله قال فيأمر بالخير قالوا فإن لم يفعل قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة متفق علیہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے. کیا مطلب ہے؟ اعلیٰ یہ لزوم اور وجوب کے لیے، تو مطلب کیا ہوا کہ یجب علی کل مسلم صدقۃ، نیچے لکھا معنی مرقات کے حوالے سے، شکرا لنعم اللہ علیہ، اللہ کی نعمتوں کے شکریہ میں ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے. اللہ کی نعمتیں تو ہر مسلمان کو حاصل ہے. ہاں انسان کا اپنا وجود، اس کے جسم کا ہر عضو، یہ سب اللہ کی نعمت ہے. ان نعمتوں کا اندازہ تو اس وقت ہوتا ہے جب ان میں سے کوئی نعمت متاثر ہو جاتی ہے، تب اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. ہاں ہاں ابھی ایک باریک سی رگ آپ کی کام کرنا بند کر دے تو میں سمجھتا ہوں وہ رگ جہاں جہاں سے گزری ہوگی جسم کا وہ حصہ کام کرنا بند کر دے گا. تب آپ کو معلوم ہوگا کہ اس چھوٹی سی رگ جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے تھے وہ کتنی بڑی چیز ہے، اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے. ہم زندگی گزارتے ہیں، سانس اندر لیتے ہیں، ہوا باہر کرتے ہیں. اندر اگر یہ سانس اندر نہ جائے تو موت، اندر چلی جائے باہر نہ آئے تو موت. تو بتائیے کہ ایک سانس میں اللہ کی دو نعمتیں، ہاں کتنی نعمتیں اس کی. تو نعمتیں تو اتنی ہیں کہ ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں نہ کر سکے. تو کچھ نہ ہو تو بہرحال ہر شخص پر اللہ کی نعمت ہے، اس پر صدقہ اس کے مطابق واجب ہے. قالوا فإن لم يجد، صحابہ نے عرض کیا کہ اگر اسے کوئی ایسی چیز نہ ملے تو فإن لم يجد یعنی فإن لم يجد ما يتصدق به، مفعول به محذوف ہے یہاں کہ اگر صدقے کی کوئی چیز نہ پائے، قال سرکار نے فرمایا فليعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، سرکار نے فرمایا تو اسے اپنے ہاتھ سے کام کرنا چاہیے، کمانا چاہیے، اور پھر اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ کرے. یعنی کمائے، کما کر کے خود اپنے اوپر بھی خرچ کرے اور جو بچے ضرورت سے زیادہ ہو سے راہ خدا میں دے دے. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل، صحابہ نے عرض کیا کہ اگر یہ نہ کر سکے یا نہ کرے تو سرکار نے فرمایا فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ، ملہوف کا معنی مظلوم یا غمزدہ، حسرت زدہ. تو فرمایا کہ کسی غمزدہ حاجت مند کی مدد ہی کرے، یا کسی فریادی مظلوم حاجت مند کی مدد کرے. قالوا فإن لم يفعله، صحابہ نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو قال فيأمر بالخير، سرکار نے فرمایا تو نیکی کا حکم دے، خود نہیں نیکی کر رہا تو دوسروں سے کہے نیکی کرو. تو قالوا فإن لم يفعل، صحابہ نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو قال فيمسك عن الشر، کم سے کم برائی سے تو بچے، ہاں برائی سے تو خود رکے. فإنه له صدقہ،
کیونکہ برائی سے بچنا بھی نیکی ہے اور ہر نیکی صدقہ ہے، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ متفق علیہ۔ بس ایک حدیث، زیادہ نہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس یعدل بین الاثنین صدقۃ ویعین الرجل علی دابته فيحمل عليها ويرفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة ويميت الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے جسم کا ہر عضو، ہر جوڑ سلامہ یہ عام طور سے تو انگلی کی ہڈی کو بولتے ہیں، مگر یہاں مراد کیا ہے؟ عضو، جوڑ۔ آگے حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن میں 360 جوڑ رکھے، 360 جوڑ رکھے۔ ہاں، ارے اس کے بعد ہی والی حدیث اس کو آپ کو پڑھنا ہی پڑے گا، جو اس سے متعلق ہے نا، تو پڑھنا ہی پڑے گا آپ کو۔ تو یہ فرمایا کہ لوگوں کے ہر عضو اور ہر جوڑ پر صدقہ ہے، ہر اس دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد یعدل بین الاثنین صدقۃ، تفصیل شروع کر دی۔ دو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ صدقۃ تو خبر ہے، اور یعدل بین الاثنین یہ مبتدا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس فعل مبتدا نہیں بنتا، مبتدا ہونے کے لیے تو اسم ہونا ضروری ہے، ہاں، مگر یہاں یعدل بین الاثنین صدقۃ یعین الرجل علی دابته فیحمل علیہا یرفع متاع صدقۃ، ان سب کو یہاں آگے ہے ویمیت الاذی عن الطریق صدقۃ، فعل کو سب یہاں مبتدا بنایا گیا۔ تو یہاں نحوی لوگ مجبور ہوئے تعویل کے لیے۔ تعویل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف الکلام عن الظاہر، کلام کو اس کے ظاہر سے پھیر دینا۔ ظاہر تو یہ ہے کہ فعل کو مبتدا بنایا گیا، اور نحویوں نے 1.5 اینٹ کی ایک دیوار بنائی اور مبتدا کی تعریف یہی کی کہ ہر وہ اسم ہے جو مسند الیہ ہو۔ ہاں، تو جب انہوں نے یہ 1.5 اینٹ کی دیوار بنائی، ہر وہ اسم ہے، تو یہ دیوار تو ڈھہی جا رہی تھی اس سے، اس لیے آپ کلام کو ظاہر کے خلاف پھیر رہے ہیں اور تعویل کر رہے ہیں کہ دراصل یہاں بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ فعل سے پہلے ان مصدریہ مقدر ہوتا ہے۔ ہاں، یہاں یہی صورت ہے، یعنی اصل میں ہے ان یعدل بین الاثنین صدقۃ۔ اب یہ کہ ان مصدریہ ناصبہ جو حذف ہو جاتا ہے، تو حذف ہونے کے بعد اس فعل مضارع پر کیا لفظ میں نصب رہتا ہے یا نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہاں دونوں صورتیں جائز ہوتی ہیں۔ ہاں، تو اس لیے یعدل بین الاثنین بھی پڑھنا صحیح ہے۔ اور کوئی کہے کہ نہیں، ان اگرچہ مقدر ہے، والمقدر کالملفوظ، مقدر ایسے ہی جیسے لفظ میں ہو، تو اس لیے ہم تو لفظ میں پڑھیں گے، تو ہم کہیں گے آپ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، درست ہے۔ ہاں، جیسے وہ ایک مشہور شعر اس موقع پر دیا جاتا ہے، تسمع بالمعید خیر من ان ترى۔ ہاں، تو وہاں دونوں طرح سے قرات اس کی گئی ہے، تسمع بالمعید خیر من ان ترى، تسمع بالمعید خیر من ان ترى، ان وہاں محذوف ہے۔ بات سمجھے؟ دو لوگوں کے درمیان تم عدل و انصاف کرو، دو لوگوں کے درمیان وہ عدل و انصاف کرے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ وَيُعِينُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ، يُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ، اور آدمی کی اس کی سواری کے سلسلے میں مدد کرے، فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا وَيَرْفُعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ۔ اب یہ ہے کہ آدمی کی سواری کے سلسلے میں مدد کرے، اس کی دو صورتیں ہیں، کہ آدمی کو اس پر سوار کرا دے یا اس کا سامان اس پر اٹھا کے دے دے، دونوں مدد کی صورتیں ہیں نا۔ یہ سوار نہیں ہو پا رہا تو ہاتھ لگا دیا، سوار کرا دیا، یا ہے کہ وہ سوار تو ہے اس پر، سامان اس کا نیچے رکھا ہوا ہے،
تو اٹھا کے دے دیں آپ اس کو، یہ مدد ہے۔ 4 صدقۃ، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اور اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وکل خطوۃ یخطوها الی الصلاۃ صدقۃ، اور ہر وہ قدم جو نماز کے لیے تم بڑھاؤ وہ بھی صدقہ ہے، نیکی کا کام ہے۔ وَيُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، یمیت امات، یمیت و اماتۃ، اس کا معنی ہوتا ہے ہٹانا اور دور کرنا۔ ہاں وہ حدیث شریف میں آیا ہے نا کہ الایمان بضع وسبعون شعبۃ، فی روایت 76 بضع وستون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے کچھ زائد شعبے ہیں۔ ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، ان میں سب سے کمتر کیا ہے؟ کسی اذیت ناک چیز کو راستے سے ہٹانا، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا، یہ بھی ایمان کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے۔ اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ و ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، تو اماطہ کا لفظ وہاں استعمال ہوا، یہ یومیتو اسی سے ہے۔ ویومیت الاذی عن الطریق صدقۃ، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ متفق علیہ ہے، اگلی حدیث اسی سے جڑی ہوئی ہے اور بہت آسان بھی ہے، اس لیے پڑھ لیجئے۔ وعن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق كل انسان من بني آدم على 60 و300 مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا من طريق الناس او شوکتا او عزما او امر بمعروف او نهى عن منکر عدد تلك 60 و300 فانه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار، رواہ مسلم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان، اولاد آدم میں ہر انسان، اس کی پیدائش 360 جوڑوں پہ ہوئی ہے، اس کے بدن میں اللہ نے 360 جوڑ رکھے۔ مفصل کا معنی جوڑ۔ تو جو اللہ اکبر کہے، اللہ کی تکبیر کرے، اس کی حمد و ثنا کرے، لا الہ الا اللہ کہے، سبحان اللہ کہے، استغفر اللہ کہ اللہ سے مغفرت مانگے۔ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، اور لوگوں کے راستے سے کوئی پتھر یا کوئی کانٹا یا کوئی ہڈی ہٹا دے۔ عَزَلَ ہٹا دے، معزول کسی کو کرنا ہوتا ہے، اسی کے لیے بھی لفظ عَزَلَ استعمال ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دے۔ او امر بمعروف، یا نیکی کا حکم دے، اور نہی عن منکر، یا برائی سے روکے۔ عدد تلک 60 و300، ان 360 کی گنتی کے برابر، یعنی اس طرح کی جو نیکیاں ہیں شمار کی گئی ہیں، یہ نیکیوں میں سے کوئی بھی نیکی، اس طرح کی نیکیاں 360 کرے۔ فإنہ یمشی یومئذ، تو یقیناً وہ شخص اس دن اس حال میں چلے پھرے گا کہ قد زحزح نفسہ عن النار، کہ وہ اپنے آپ کو دوزخ سے دور کر چکا ہوگا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نے اس کو جو 360 جوڑ دیے ہیں، اس دن اس نے ان ہر جوڑ کے بدلے میں ایک نیکی کر لی۔ تو اس طریقے سے اب وہ جہنم سے دور ہو جائے گا، اور جہنم سے دوری کا پروانہ اسے مل جائے گا۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ بس صاحب۔